میرا قلب و جگر میرا قلب و جگر میرا ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ اور کہتے ہیں یہ اس زمانے کا دور، وہ اس دور کی بات ہے جو مسجد نبی میں 20-25 ہزار لوگ نماز پڑھتے تھے۔ کتنے؟ اور نماز کون پڑھاتا تھا؟ بولو نا یار، بولو۔ نماز کون پڑھا؟ آمنہ کا بیٹا نماز پڑھاتا تھا، بولو ذرا سبحان اللہ۔ نمازی کون تھے؟ ابو بکر و عمر و عثمان و حذیفہ، زبیر، طلحہ، عبد الرحمن۔ اور امام کون ہے؟ آپ نے کبھی امام کا چہرہ دیکھا ہے جب جمعے کے دن نماز پڑھانے آتا ہے؟ کبھی غور سے دیکھنا، اور اگر ابھی آپ کو خیال ہو تو بتانا، مجھے دھیان ہو تو، کہ جب امام اپنا امامہ سر پہ باندھ کے ممبر پہ آتا ہے اور جب وہ جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کتنا بھی بڑا مالدار بزنس مین، ڈاکٹر بیٹھا ہو، کتنی خوبصورت حسین آدمی بیٹھا ہو، مگر جو رونق اس وقت امام کے چہرے پہ ہوتی ہے کسی دوسرے کے پائی نہیں جاتی۔ بولو ٹھیک ہے نہیں؟ یہ بتاؤ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نیابت مصطفیٰ کا رنگ چھلک جاتا ہے چہرے پہ۔ یہ بتاؤ جب نائب کے چہرے کا یہ عالم ہے تو پھر میرے نبی کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ اور ویسے بھی آمنہ کے بیٹے کی طرح تو کسی کا بیٹا ہی نہیں، جیسا بیٹا آمنہ کا ہے ایسا بیٹا کسی کا نہیں۔ اللہ نے جیسے آمنہ کے بیٹے کو بنایا ویسا کسی کو نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ بتائیں آپ کو حضور کے حسن کی ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ مولا علی کہتے ہیں جب رات میں ہم گزرتے تھے نا تو پھر راستہ اندھیرا ہوتا تھا تو روشنی لے کے چلتے تھے، مشلیں لے کے چلتے تھے۔ فرماتے ہیں مگر جب حضور جاتے تھے کوئی روشنی لے کے نہیں جاتے تھے۔ کہا تو پھر چراغ روشنی بغیر روشنی کے راستہ کیسے دیکھتے تھے؟ کہا بس حضور جو جاتے تھے سرکار کا چہرہ اتنا روشن ہوتا تھا کہ راستے جگمگا جاتے تھے، حضور کے چہرے کی چمک دیواروں پہ پڑا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ امی عائشہ کہتی ایک دن حضور آئے اور آ کے نا سرکار نے کالی چادر اوڑھ لی، اور کالی چادر اوڑھنے کے بعد مجھ سے کہا عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں؟ سیرت رسول سن لو یار، زور سے بولو سبحان اللہ۔ عائشہ کیسا لگ رہا ہوں؟ اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جب حسن خود ناز اٹھانے پہ آ جائے تو پھر بات کیا ہوگی؟ حضور پوچھ رہے ہیں بتا عائشہ کیسا لگتا ہوں؟ امی عائشہ کہتی ہیں میں نے کانپ کے کہا حضور آپ کے حسن کی تعریف اور میں کر سکوں؟ ایسے تو لفظ بنے نہیں جو آپ کی تعریف ہو سکے۔ حضور نے فرمایا نانا بتاؤ نا عائشہ کیسا لگ رہا ہوں؟ فرماتی جب میں نے حضور کو دیکھا تو میں کانپتے کانپتے عرض کی حضور کما حق ہو تو نہیں، البتہ اس وقت آپ کا چہرہ اس کالی چادر میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بدلی کا چاند بادلوں کے باہر کو آ گیا ہو۔ خورشید تھا کہ زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ آؤ میں تمہیں داستان سناتا ہوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور منبر پر ہیں۔ یار آج ہم بڑے آدمی ہو جائیں تو رشتہ داروں سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہمارے اندر جو ہے لہجے میں تبدیلی آ جاتی ہے، ذرا سا عزت ہضم نہیں ہوتی۔ انسان ذرا سا مولوی بن جائے، ذرا سا علامہ بن جائے، ذرا سا مفتی بن جائے، رشتہ دار شکایت کرتے ہیں یہ تو اپنی ٹوپی کو نیچے آنی نہیں دیتا۔ اور نبی پاک کی سنت یہ روایت میں آتا ہے کہ حضور روز، یہ حدیث شریف میں نے سبق سنابل شریف میں پڑھی ہے، میر عبدالواحد برگامی نے اس حدیث کو لکھا، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول روز مدینہ شریف کی بوڑھی عورتوں کے گھر جاتے تھے، روز جاتے تھے اور کہتے تھے محمد کے لیے دعا کرنا۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ حضور کو کسی کی دعا کی ضرورت ہے؟ مگر عاجزی انکساری کے بعد انسان آگے بڑھتا ہے۔ جو حضور فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ اسے اٹھاتا ہے، اور جو اپنے آپ کو اکڑتا ہے اللہ اسے پکڑتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ یہ دنیا بہت چھوٹی مختصر سی ہے، اللہ کرے تو میں مقصد پہ پہنچ جاؤں اپنے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور تشریف فرما ہے اور جو ہے خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت، اللہ بوڑھی عورت، کمزور عورت، اور اس کے کپڑوں پہ پہمت، وہ کوئی بہت بڑے اعلیٰ گھر کی عورت نہیں، اور جب وہ آ رہی ہے اس کی کمر ہلکی سی جھکی ہوئی ہے، جب وہ آ رہی ہے نبی پاک نے اسے دیکھا، فرماتے ہم نے دیکھا، سب صحابہ نے دیکھا، حضور نے زور سے خطبہ چھوڑ دیا، جلدی سے خطبہ چھوڑ دیا اور دوڑ کے گئے اور اس عورت کے سامنے جا کے میرے نبی کھڑے ہو گئے اور پھر اپنی چادر بچھائی اور پھر اسے اوپر بٹھالا، پھر نیچے بیٹھ گئے۔ صحابہ اکرام ہزاروں کی تعداد میں دیکھ رہے ہیں یہ کون عورت ہے؟ صحابہ آگے بڑھتے حضور آپ کی کوئی رشتہ دار ہے؟ یہ کون ہے اتنی معزز خاتون کہ میرے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آنکھوں میں آنسو لا کے یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے دودھ پلایا، اس کا نام حلیمہ ہے۔ صاحبو آج ماں باپ کا احترام اٹھ گیا نا، بڑے ہو گئے نا،
انسان بڑا ہو گیا. بڑے دھیان سے سن لیں. آج کی میری تقریر دھیان سے جہاں تک جس تک بھی پہنچ جائے گی انشاءاللہ ماں باپ کا نافرمان نہیں رہے گا. اگر سینے میں دل رکھتا ہے تو نہیں رہے گا. اب میں حضور کی تجھے بات سنا دوں, میرے نبی کی تجھے بات سنا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, آج تمہارا باپ یہ جو سفید داڑھی لیے بیٹھا ہے یہ غلاموں کی زندگی بسر کر رہا ہے. بیٹے نے ابھی کچھ دنوں پہلے بیٹے نے اتنا مارا اپنے باپ کو, میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ باپ نے, جو مسلمان تھا باپ نے اپنی جان دے دی کنویں میں کود کے یا کہیں دنیا میں سوسائڈ کر لیا. اور اس نے وہ بھی لکھا تھا خط کہ بیٹے کے ہاتھ سے پٹ کے جینے پھر میرا دل نہیں چاہا جینے کو. یار آج باپ غلام بن کے رہ رہا ہے. لوگ اپنی ماں کو گھر میں اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ نکال دوں گا تو عزت خراب ہو جائے گی, بس یہ نیت ہوتی ہے. ماں کو ماں کی درجہ نہیں دیتے, گھر میں رکھتے ہیں تو ماں غلام بن کے رہتی ہے. ماں کو خراب, ماں کو جو عزت نہیں دیتے لوگ, باپ کو عزت نہیں دیتے. ایک باپ مجھ سے کہتا تھا سید صاحب میرے لیے دعا کر دو مر جاؤں. میں نے کہا کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ کہ لگے دل ٹوٹ جو گیا, اندر سے پھٹ گیا میرا دل, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہ لگا اس وجہ سے کہ میرے 4 بیٹے ہیں, ان چاروں کو پرورش کی میں نے, اپنی جوانی قربان کر دی, سب کچھ مزدوریاں محنت کی. آج میں بیمار رہتا ہوں, جب بیمار دوا کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو بھیک مانگنی پڑتی ہے. کبھی کبھی بچے ڈانٹ دیتے ہیں, کبھی کبھی میرا بیٹا کہتا ہے کیسے بار بار مانگتے رہتے ہو ابا پیسے. کبھی میری ان لوگوں کو کھانسی برداشت نہیں ہے. آؤ یار ایک بات سناتا ہوں, اور غالباً پہلی بار بیان کر رہا ہوں میں, یہ بات سن لیں اور آپ سب لوگ دعا کریں. حدیث شریف یہ ہے کہ ایک لڑکا حضور کی بارگاہ میں صحابی آئے, آ کے بولے میرا باپ میرے مال کو میری بغیر مرضی کے خرچ کرتا ہے, میری کمائی کو. حضور اسے بلائیں اور سمجھائیں, وہ میرے مال کو میری بغیر مرضی کے خرچ کرتا ہے. نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باپ کو بلاؤ. صحابی گئے, جا کے بولے حضور تمہیں بلاتے ہیں. کہا کیا بات ہے, کیا حکم ہے سرکار کا؟ کہا تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے کہ تم اس کی بغیر مرضی کے اس کے پیسے میں سے خرچ کرتے ہو. اتنا سنا باپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ نیچے کو گر گئے. باپ رویا اور اس نے اندر ہی اندر کچھ اشعار کہے, مطلب اندر شعر کہے, اور وہ چونکہ عرب میں فصیح اور فصاحت کے ساتھ لوگ بات کرتے تھے, آج بھی وہاں کی شاعری مشہور ہے, تو اس نے کچھ اشعار کہے مگر کسی کو سنائے نہیں, اندر اندر کہتا رہا اور روتا رہا. اور جب وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس سے پہلے جبرائیل آ گئے اور کہا حضور رب فرماتا ہے اس کی بات بعد میں سننا, اس نے جو اشعار کہے پہلے آپ اس سے یہ وہ سن لیجئے. اس نے جو اشعار کہے ہیں نا, اس نے جو اپنا درد دل کہا ہے, حضور ذرا اسے سن لیں. اللہ کے رسول نے اسے بلایا, کہا تم اپنے گھر سے یہاں تک شعر کہتے آ رہے تھے, فراق میں, درد میں, تکلیف میں؟ کہاں حضور کہہ رہا تھا آپ سچے, آپ کا رب سچا, مگر یہ بات میں اپنے دل سے کہہ رہا تھا, میں نے کسی دوسرے کو بتائی نہیں. تو نبی نے فرمایا پھر میرا رب کہتا بتاؤ. تو کہنے لگا حضور وہ تو اندر ہی کی صدا تھی, اندر ہی دفن ہو گئی کرنی. حضور نے فرمایا بتاؤ. تو اب اس نے بولنا شروع کیا, اس نے وہ شعر کا ترجمہ کہ مفہوم سن لیجئے مجھ سے. اس نے کہا حضور جب یہ میرا بیٹا اللہ کے رسول پیدا ہوا تھا نا, تو میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا. اس کے لیے گرمی برداشت کی, اس کے لیے سردی برداشت کی, اس کے لیے جو ہے وہ دکھ سہے, اوور ٹائم کیا, گھر چھوڑا, مزدوری کی, محنت کی, چھوٹا کام بڑا کام, بس اس کے چہرے پر ایک خوشی لانے کے لیے میں در در مارا پھرا, در در میں چلتا گیا. میں نے سفر کیے حضور, اسے سکھ دیا خود دکھ میں رہا, اسے کھلایا خود بھوکا رہا, اسے پلایا خود پیاسا رہا. حضور اسے میں نے سب چیزیں دیں. جب حضور یہ میرا بیٹا بھول گیا, وہ کہتا ہے میرے بیٹے تو بھول گیا جب تو رات کو روتا تھا, تیری طبیعت خراب ہو جاتی, تیری ماں اور میں بیٹھ جاتے تھے پوری پوری رات, اور پھر تجھے دیکھ دیکھ کے روتے تھے کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے میرے بیٹے. پھر اس کے بعد ڈاکٹر, اس کے بعد ٹیکسی, اس کے بعد یہ, اس کے بعد وہ, میں سب جگہ بھاگتا, مگر تیری صحت کی اتنی فکر تھی ہمیں کچھ ہو جائے مگر تجھے کچھ نہ ہو. اپنی طاقت تجھے دے دی, تیری طاقت بڑھا دی. بیٹے تیری چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کی. حضور
ایسے ایسے شب گزرے، رات گزری، دن گزرا، لیل و نہار گزرے، جو ہے وہ فضائیں گزری، خزاں گزری، موسم گزرے، اور سال گزرے، ہفتے میں ہی گزرے، اور یہ مضبوط ہوتا گیا، یہ مضبوط ہوتا رہا، میں کمزور ہوتا گیا، اس پہ جوانی آتی رہی، میرے بال سفید ہوتے رہے، میرے اعضاء بدنی کمزور ہوتے چلے گئے، حضور میں جھک گیا، کمان کی طرح یہ کھڑا ہو گیا، تنے کی طرح، مگر اب جب میرے ہاتھ سے کچھ پکڑا نہیں جاتا، اب جب میں کمزور ہو گیا، اب تب کہ مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا، جب مجھ سے میں کمزور ہو گیا تو میں نے سوچا تھا کہ جب میرا بیٹا کمزور تھا تو کبھی کاندھے پہ بٹھال کے چلتا تھا، کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کے چلتا تھا، کبھی اسے پکڑ کے چلتا تھا، کبھی اسے میری انگلی پکڑ کے چلتا تھا، کبھی میں اپنے بیٹے کو جو ہے وہ گھمانے لے جاتا تھا، کل اسے ضرورت تھی تو میں کام آیا تھا، مگر آج مجھے ضرورت ہے تو یہ کام آئے گا، مگر میرے نبی اب اس کے میرے بیٹے کی آنکھوں پہ، اس کی جو آنکھیں اس کے ماتھے پہ چڑھ گئی، اس کا لہجہ بدل گیا، اس نے مجھے غلام سمجھا، میرے خواب توڑ دیے، نبی میرے سرکار میرے خواب توڑ دیے، حضور میرے خواب توڑ دیے، میرے آقا کریم سے کہا حضور میرا دل ٹوٹ گیا، نبی نے فرمایا تیرے باپ کی بات کرتا ہے کہ تیرے باپ تجھ سے بغیر مرضی کے خرچہ کرتا ہے، سن تجھ پہ اور تیری جان پہ، تیرے مال پہ تجھ سے زیادہ تیرے باپ کا اختیار ہے، اور پھر اسے پکڑ کے حضور نے بھگا دیا۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔